یہ شہر 1000 سال سے رومیوں کی آنکھوں کا تارا اور رومی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ اسے کئی فاتحین نے فتح کرنے کی کوششیں کی مگر وہ اس میں ناکام رہے، لیکن پھر ایک 21 سالہ نوجوان سلطان نے وہ کر دکھایا جس کی خواہش کئی حکمران اپنے دل میں لیے اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کس طرح فتح کیا اور ترکوں کا سرخ سیب کیا تھا، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل ہسٹری اینڈ انفو ورلڈ کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجئے۔ رومی بادشاہ کانسٹنٹائن نے 476 سنہ عیسوی میں اس شہر کو رومی سلطنت کا مرکز بنایا اور اپنے ہی نام پر اس شہر کا نام کانسٹنٹائنوپول رکھا، جو کہ بعد میں عربی زبان میں قسطنطینیہ یا قسطنطنیہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے پہلے بھی خلافت بنو امیہ کے دور میں اسے فتح کرنے کی کوشش کی تھی اور سلطان محمد ثانی سے قبل ان کے والد اور ان کے دادا نے بھی اسے فتح کرنے کی کوشش کی مگر وہ سب اس قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں ناکام رہے، کیونکہ اس شہر کی مضبوط ترین دیواروں کو توڑنا ان کے لیے ممکن ہی نہ تھا، مگر سلطان محمد فاتح نے یہ کر دکھایا۔ ناظرین، قسطنطنیہ میں بادشاہ کانسٹنٹائن سے منسوب ایک مجسمہ تھا اور اس مجسمے کے ہاتھ میں ایک سرخ گلوب تھا۔ ادھر کے مقامی لوگوں کے مطابق جو شخص قسطنطنیہ کو فتح کر کے اس سرخ گلوب کو حاصل کرتا اسی نے ساری دنیا پر حکومت کرنی تھی، جبکہ ترکوں کے ہاں سرخ سیب دنیا پر حکومت کی علامت تھا، لہٰذا ترک اسی گلوب کو قزل علما یعنی سرخ سیب کہا کرتے تھے، جسے حاصل کرنے کی خواہش لیے سلطنت عثمانیہ کے ہر سلطان کی زندگی گزرتی رہی۔ ناظرین، ہم نے آپ کو دی اوٹومان امپائر سیریز کی اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ سلطان محمد فاتح نے 1451 سنہ عیسوی میں سلطان بنتے ہی قسطنطنیہ کی فتح کے لیے تیاریاں شروع کر دی تھی۔ انہوں نے یورپی طاقتوں سے معاہدے کر لیے تھے جن کی وجہ سے اب وہ قسطنطنیہ کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ یوں سلطان محمد کو اطمینان ہو گیا کہ وہ سکون سے قسطنطنیہ پر توجہ دے سکیں گے۔ اس کے بعد سلطان محمد نے یہ کیا کہ قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک قلعہ تعمیر کروانا شروع کر دیا۔ یہ قلعہ 1452 سنہ عیسوی کے موسم سرما سے پہلے تیار ہو گیا۔ باسفورس اب عثمانیوں کے قبضے میں تھا، کوئی جہاز سلطان محمد کی اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتا تھا۔ پھر سلطان محمد نے ایڈرن میں 1.5 سے 2 لاکھ فوج اکٹھی کی، لیکن صرف فوج کی تعداد ہی اس شہر کو حاصل نہیں کر سکتی تھی، چند مزید انتظامات بھی ضروری تھے۔ یہ شہر مثلث نما تھا جس کے 2 اطراف سمندر تھا، تو بری یعنی زمینی افواج صرف ایک طرف سے حملہ کر سکتی تھی، لیکن یہ حصہ بھی کافی مضبوط تھا۔ یکے بعد دیگرے 3 دیواریں اس حصے کی حفاظت کر رہی تھی اور قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ ان دیواروں پر تسلسل کے ساتھ توپوں سے گولہ باری کی جائے۔ توپوں کا استعمال ترک اس وقت بھی کر رہے تھے، لیکن سلطان محمد نے پرانی توپوں کو ناکام قرار دے کر نئی عظیم الشان توپیں بنوائی۔ اوربن نامی ایک عیسائی انجینئر اس وقت بازنطینی ملازمت چھوڑ کر سلطان محمد کے پاس آ گیا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی شاندار توپ بنا کر دی جس کے گولے کا قطر 2.5 فٹ اور وزن 600 کلو گرام تھا۔ اس کے علاوہ اس نے چھوٹی توپیں بھی بنا کر دی جو تیزی سے گولے برسا سکتی تھی۔ 6 اپریل 1453 سنہ عیسوی کو سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ عثمانی افواج نے دیواروں پر چڑھنے کی ہر ممکن کوشش کی اور دروازہ توڑنے کی کوشش میں کئی سپاہی شہید ہو گئے۔ سمندر میں بھی جھڑپوں کا سلسلہ جاری تھا اور بالآخر عثمانی فوج قسطنطنیہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔
یہ 29 مئی 1453 سن عیسوی کا دن تھا۔ شاہی دستے کے کمانڈر آغا حسن نے دیوار پر چڑھ کر عثمانی پرچم لہرا دیا اور یوں عثمانیوں نے 1453 سن عیسوی میں اس شہر کو فتح کر لیا جس کا انتظار مسلمان 700 سال سے کر رہے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو فتح کر کے اسے سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا دیا اور اس کا نام قسطنطنیہ سے بدل کر اسلام بول رکھ دیا، جو کہ بعد میں استنبول ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک جنگ ایسی بھی تھی جس میں 800 عثمانیوں نے 50,000 عیسائیوں کو شکست دی۔ اس جنگ کے بارے میں جاننے کے لیے ادھر کلک کیجئے اور سلطنت عثمانیہ کی یہ سیریز شروع سے دیکھنے کے لیے ادھر کلک کیجئے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔